بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ 1934 کو بھارت کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان قیام پاکستان کے بعد پاکستان ہجرت کر کے آیا تھا، پہلے کراچی، پھر راولپنڈی اور اس کے بعد ان کے گھرانے نے لاہور میں ہی سکونت اختیار کی۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا اور سلطان راہی نے بچپن میں ہی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ سلطان راہی کو چھوٹی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں وہ فلمی دنیا میں چلے آئے اور سٹیج ڈراموں میں اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ سلطان راہی نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز فلم باغی میں ایک معمولی سے کردار سے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خاصے عرصے تک فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ہی ادا کرتے رہے۔ 1971 میں فلم بابل میں انہیں ایک اہم کردار دیا گیا جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا اور پھر انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ انہیں فن کا سلطان اور راہی صاحب کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ یہ 9 جنوری 1996 کی بات ہے۔ سلطان راہی اسلام آباد سے کچھ ضروری کام نپٹانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھے۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے کہ اسی اثناء میں 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے سلطان راہی کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ سلطان راہی نے مزاحمت کی اور ڈاکوؤں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ گولی سلطان راہی کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی۔ ڈاکو فرار ہو گئے اور حاجی احسن مختلف گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارے کرتے رہے مگر کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ حاجی احسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پولیس کو وقوع کی اطلاع دی۔ سلطان راہی کے جسد خاکی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سلطان راہی کے قتل کی خبر گجرانوالہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے پرستار جوک در جوک ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ قتل کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان راہی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ چونکہ امریکہ میں تھے اس لیے ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بعض حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلطان راہی کے قتل میں اس وقت کی حکومت میں موجود چند بااثر افراد کا ہاتھ بھی تھا جنہوں نے ذاتی اناٹ کی پاداش میں فن کے سلطان کو ابدی نیند سلا دیا۔ بہرحال سلطان راہی کے پراسرار قتل کو 26 برس گزر چکے ہیں لیکن آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔